خداوند یسوع مسیح میں ایک بار پھر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام میرات النساء میں، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ایک بار پھر سے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ پھر سے ایک اور پروگرام ترتیب دے سکیں. اور پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنی اسپیکر کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ کہ آپ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. تھینک یو شاہنہ باجی. اور مجھے خوشی ہے کہ خداوند کے کلام سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور در حقیقت یہی ہماری ہڈیوں کی تازگی اور ناف کی صحت ہے. آمین آمین. آپ نے تو سٹارٹ ہی خدا کے کلام کی آیت سے کر دی ہے. میرے خیال سے بہت سارے لوگوں نے آمین کہا ہوگا. ناظرین، آج کا بھی پروگرام بہت زبردست ہے. میں کہوں گی کہ جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا گیا ہے آج کل ہمیں بہت زیادہ ہی نظر آ رہا ہے. پھر وہی بات کروں گی میں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہمیں وقتاً فوقتاً ایسی نیوز نظر آتی ہیں، ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسی کہانیاں جو سچی ہوتی ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں کہ یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، فلاں کے ساتھ ویسا ہو گیا، شاید ہماری کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو گیا. تو ہمارے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے ابلیس کا کام ہے یہ، شیطان کا کام ہے یہ. تو آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے، ابلیس کے پھندے. یہ ہیں کیا، ہوتے کیسے ہیں، کس طرح سے پتہ چلتا ہے، اس پر ہم ضرور آگے بڑھیں گے. مگر اس سے پہلے ایک کلام کی آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، پھر ہم آگے اس ٹاپک کو بڑھاتے ہیں. خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں 2:11 آیت. یہاں پر لکھا ہے، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں. سسٹر، میں یہ چاہوں گی کہ آپ اسی کو ہی بتائیں کہ ابلیس کے کیا ہیلے ہیں. بیسیکلی اگر ہم اس ابلیس کے پھندوں پر بات کریں، ابلیس کے ہیلوں پہ بات کریں، تو ابلیس ایک چال ساز اور آپ کہہ لیں کہ ویل آرگنائزڈ پلانر ہے. اور کیونکہ وہ تخلیق کیا گیا تھا، لوسیفر فرشتہ جب اس نے خدا سے بغاوت کی تو وہ آسمان سے جو ہے وہ نیچے پھینکا گیا. تو وہ اپنی ساری چلاکی، مکاری اور تمام ہتھ کنڈوں کو جو ہے انسانوں پر استعمال کرتا ہے، انسانوں پر وار کرتا وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو یہ جو پیسج ہم نے پڑھا ہے، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں. سو اس سے ایک خاص بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں شیطان کے ہیلوں اور حربوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم اس کے ہیلوں اور حربوں سے واقف نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ ہم کسی ہیلے کا ہی شکار ہوں اور ہم اس میں انسانوں کو کوس رہے ہوں. بہت ممکن ہے کہ غلطی پر ہم ہوں لیکن ہم دوسرے کو سمجھ رہے ہوں کہ وہ غلطی پر ہے. اگر ہم افسیوں کے 6 باب پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خدا کے سب ہتھیار پہن لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو. اس کا کیا مطلب ہے کہ ابلیس منصوبے بناتا ہے، اور وہ ایک منصوبہ نہیں بناتا، وہ منصوبوں پر منصوبے بناتا ہے. اور اس کے منصوبے یہی ہیں کہ انسان گمراہ ہو، انسان کا ڈاؤن فال ہو، انسان کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہو جائے اور وہ خدا کی راہ سے ہٹ جائے. تو پہلا اگر ابلیس کے حربے پر ہم غور کریں اور اس کے بعد ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، پہلا حربت اس کا یہی ہے کہ انسان کے ایمان کا جہاز غرق ہو جائے، انسان بے ایمان ہو جائے، وہ ایمان سے ہٹ جائے. اور بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے. تو ابلیس کا وار جو ہے وہ بنیاد پر ہے کہ بنیاد کو ڈسٹروائے کیا جائے، تاکہ ان کا پیس جہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، ان کی خوشی جہاں سے جنریٹ ہوتی ہے، ان کا سیٹسفیکشن جہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ہر طرح کی بلیسنگ جہاں سے جنریٹ ہو جاتی ہے، جب وہیں پر جو ہے کسی چیز کو سٹاپ کر دیا جائے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. تو بیسیکلی ابلیس کا سب سے پہلا حربہ تو یہی ہے کہ وہ انسان کو چاہتا ہے کہ وہ منکر ہو جائے اور وہ ہٹ جائے. اور پولس رسول جو ہے وہ لکھتا ہے، دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کر مجھے چھوڑ دیا ہے. تو چانسز ہیں
کہ موجودہ جہان اس قدر دل فریب لگے, موجودہ جہان اس قدر خوبصورت لگے کہ انسان جو ہے ہوتا 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 ڈائیورٹ ہو جائے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دم ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے ابلیس پکڑ کر جو ہے وہ کسی اور ڈومین میں ڈال دیتا ہے. یہ سلائٹلی چیزیں جو ہے آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں, اور جن کو آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور ان کو ہونے دیتے ہیں, تو پھر آپ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ریلوے ٹریک پر ایک پٹری سے دوسری پٹری پر جانے کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ وہاں پر میٹیلک چیز جو ہے وہ بھرتی ہے اور پٹری چینج ہوتی ہے. تو ابلیس بھی اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو اتنا زیادہ جو ہے آپ کی تھنکنگ کو اس پر آپ کہہ لیں کہ اتنا آپ کو پرووک کرتا ہے, اتنا آپ کو پمپ کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. اس میں بہت زیادہ کنیکشن جو ہے وہ فیلنگز کا بھی ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں, ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے مجھے ایسا لگا, تو وہاں پر ہم خدا کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے کہ خداوند کیا چاہتا ہے, خداوند کی کیا مرضی ہے. مجھے جو لگ رہا ہے, میں جو فیل کر رہی ہوں, میں جو سوچ رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں, اس سے ہٹ کر ہمیں خداوند کی طرف جو ہے رخ کرنے کی ضرورت ہے. اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, اور اگر وہ ایمان سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. تو اگر ہم خدا کی خوشی کے لیے ہیں تو ہم ایمان پر چلیں گے, لیکن ابلیس ہمیں ایمان ہی سے ہٹاتا ہے تاکہ نہ ہماری خوشی رہے نہ خدا کی خوشی رہے. تو پہلی چیز تو یہ. دوسرا جو پیسج ہم نے ریڈ کیا ہے, یہ اس پیراگراف کی جو لاسٹ لائن ہے, تاکہ شیطان کا داؤ ہم پر نہ چلے کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں. اس کا کانٹیکسٹ ہم دیکھیں تو یہاں پر معاف نہ کرنا ایک ہیلا ہے. نہ معاف کرنے والی روح, جب ہم لیٹ اٹ گو نہیں کرتے, جب ہم کسی کو ہولڈ کر لیتے ہیں, بیسیکلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی شخص کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے, وہ معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گی, یا وہ اس کو کنفیس کروانا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن در حقیقت ہم خود ایک کیج میں ہوتے ہیں, ہم خود ایک پریزن میں ہوتے ہیں, اور جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم رشتے میں بحال ہوں. اور پھر بائبل مقدس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا بڑا تعلق ہے اس سے. ہم دعائے ربانی بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر. تو معافی کا پیغام جو ہے یہ بڑا اہم ہے. اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے, دیٹ مینس کہ ہم ابلیس کی زد میں ہیں, اس کے کنٹرول میں ہیں. unforgiven spirit ہمیں کنٹرول کر رہی ہے, ہمیں ٹریپ میں ہم, اور ہمارا جو دشمن ہے وہ اندیکھا ہے. وہ بعض اوقات ہمارے سامنے انسانوں کو ہی لے آتا ہے, ہمیں ان کی باتیں یاد کراتا رہتا ہے, اور ہمیں انہی چیزوں میں ہم جو ہے وہ آپ کہہ لیں روندے جاتے ہیں, انہی چیزوں کو ہم یاد کر کے اپنے آپ کو چھلنی کرتے ہیں. تو ابلیس کا ایک دوسرا حملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. یوں ابلیس کے کئی سارے حملے ہیں, لیکن ہم ایک جو خاص اس کے ہیلے ہیں ان پر ہم غور کر رہے ہیں. پھر لالچ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہازی نے جو ہے وہ لالچ کیا, اور لالچ کرنے کی بنا پر اس نے کیا کیا, اس نے کوڑ جو ہے وہ حاصل کر لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ حنانیہ اور سفیرہ کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گو کہ ان کی اپنی پراپرٹی تھی, سب کچھ ان کا اپنا تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی وہ سیل آؤٹ کرتے یا نہ سیل آؤٹ کرتے, کوئی فخر کی بات نہیں تھی, کوئی اور چیزوں کی بات نہیں تھی. لیکن جب برناباس نے جو ہے وہ اپنے کھیت کی قیمت جب لا کے رکھی تو ان دونوں میں میاں بیوی کے دل میں بھی آیا کہ ہم بھی کچھ ایسا کرتے ہیں, اور دونوں کے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے ایک حصہ رکھ چھوڑا. جب وہ پوری پراپرٹی بھی تھی تب بھی ان کی تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے ایک فخر کا ایلیمنٹ بھی ادھر آ رہا ہے, وہ چاہتے تھے کہ ان کی واہ بھی ہو, تو فخر ایک جو ہے وہ تیسرا جو ہے فخر بھی ہے. لالچ ہونا, فخر ہونا, پھر بےہودہ گوئی ہونا, ٹھٹھا بازی ہونا, یہ ایسے ہیلے اور حملے ہیں جن کو ہم معیوب نہیں سمجھتے, یا جن کو ہم ہیلا اور حملہ سمجھتے ہی نہیں ہیں.
फॉर एग्जांपल अगर कोई हरामकारी में जो है वो पकड़ा जाए या पकड़ी जाए तो उसको हम जो है, बाइबल में लिखा है खुदा हरामकारों की और जानियों की अदालत करेगा, तो उसको हम गुनाह समझते हैं। लेकिन फ़ख्र करना, झूठ बोलना, लालच करना, ये हमें लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पर खुदा जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो रिएक्ट नहीं करता, जबकि ये इब्लीस के हमले हैं। ये छोटी छोटी लोमड़ी बच्चे ही हमारे पाकिस्तान को ख़राब करते हैं और हमें बड़ी चीज़ों की तरफ जो है वो लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जादूगरी, ये भी एक जो है इब्लीस का हरबा है, और इसमें हम देखते हैं कि कौम इसराइल के बारे में लिखा है कि इसराइल पर अफसून हरगिज़ ना चलेगा। लेकिन अब आप देखें कि हर दूसरे घर में, हर दूसरी जगह पर लोग जो है वो यही कहते हैं कि शायद इस पर कुछ करवाया है, शायद इसे कुछ हो गया है, शायद ये मामला दूसरा है, ये बाहर की चीज़ें हैं। लेकिन जब अंदर की चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी, जब दिल का मामला दुरुस्त नहीं होगा, जब दिल खुदावंद को नहीं दिया होगा, तो फिर ये बाहर की चीज़ें जो है वो मुतासर कर सकती हैं। जब अंदर की चीज़ें दुरुस्त ना हो तो बाहर की चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन इसराइल की बाबत लिखा है इसराइल पर अफसून हरगिज़ ना चलेगा। मसीहत में जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब मसीह में, तो हमारे ऊपर जादू जो है वो चल नहीं सकता, क्योंकि हम रूहुल कुदस के अंगारों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम रूह की हिदायत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो रूहुल कुदस की हिदायत से फतहमंद ज़िंदगी गुजारी जा रही होती है, तो फिर आपसे इब्लीस डरता और भागता है। एक ख़ास आयत लिखी है कि खुदावंद के ताबे हो जाओ तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। तो खुदा के ताबे होने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम आदि वर्सेस को पकड़ते हैं कि इब्लीस भाग जाएगा। ओ भाई, भागना कैसे? भागेगा तब जब आप ताबे होंगे। तो ताबे होने के, जब हम अपना बॉडी, स्पिरिट, माइंड और अपने सोल को खुदावन को सरेंडर करते हैं, और जब हम एंटायरली अपने आप को सबमिट करते हैं, तो फिर ही है कि हम जो है एक फतहमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। हम इब्लीस के हमलों को और उनको जांच भी सकते हैं, उनको जान भी सकते हैं, उसके अटैक्स को समझ भी सकते हैं, और उसकी रूट कॉज पर भी पहुंच सकते हैं कि ये किस सबब से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो खुदावन ही है जो हमारी अक्लों को नया करता है, जो हमारे जहन को खोलता है, ताकि हम इब्लीस के हीलों और हमलों को समझें। क्योंकि एक तो हमारा दुश्मन अनदेखा है, और दूसरी बात ये कि हम बुलाए इंसानों से लड़ाई करने के लिए नहीं गए। हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसीलिए हुई है कि हम उन इख्तियार वालों, उन फ़ौजों से जो आसमानी मकामों पे हैं, उनसे लड़ाई करें। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं समझती हूँ कि सारा कुछ ही आपने बयान कर दिया, सारी कैटेगरीज बता दी कि कौन कौन सी वजूहात के वजह से जो है हम इब्लीस के हाथों में चले जाते हैं। सिस्टर, ये सवाल भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं समझती हूँ कि इस पर डिटेल गुफ्तगू होनी चाहिए। चले देखते हैं वक्त कितनी इजाज़त देता है हमें। सवाल है सिस्टर, मज़ारों पर जाना, चादरें चढ़ाना, देगे चढ़ाना, मन्नतें मानना, धागे बांधना, मसीहत में इन कामों की तरदीद की जाती है। क्या ये इब्लीस के फंदे हैं जो इंसानों को अपनी तरफ ले आते हैं, या उसे फंसा लेते हैं, या उसे गिरफ्तार कर लेते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें बहुत वुसअत पाई जाती है, क्योंकि हमें मज़ारों पे जाना या चादरें चढ़ाना, धागे बांधना, ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें मसीहत में जो है कोई जगह इनके लिए नहीं है। और खुदा का कलाम जो है हमें कामिल उम्मीद मसीह यस्सु में दिखाता है। और जब यस्सु मसीह के साथ जो है एक शागिर्द आया था, तो उसने कहा कि मैं जो है अपना मुर्दा दफन करके तेरे पीछे हो लूँ। तो उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। इससे क्या मुराद है कि हम एक जी उठी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम मसीह के फॉलोवर्स हैं, और हमारा अपना जो मसीहा है, जो मसलूब हुआ है, वो कब्र में मौजूद नहीं है। तो हमारा तो एक वैसे ही जो है वो फुल स्टॉप लगा हुआ है कि आप अलाउड ही नहीं है कि आप उस जगह पर जाएं।
دوسری طرف ہمیں دیگر مذاہب میں جہاں یہ چیز نظر آتی ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسی مفلوج اسپریچول لائف ہے جس میں آپ ایک ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جو ڈیڈ ہے، جو کئی سال پہلے سو گیا ہے، آپ اس کی شخصی راست بازی کی بنا پر چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے شفایت کرے۔ یہ بہت خوفناک حالت ہے، اور گہری تاریکی ہمیں نظر آتی ہے کہ گہری تاریکی کا سایہ ہے ایسے لوگوں پر، ایسی جگہوں پر جو ایسی پریکٹسز کرتے ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی جو ہے یہ جادوگری سے کنیکٹڈ ہے، وچ کرافٹ سے اس کا کنیکشن ہے۔ جب آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ در حقیقت زندہ خدا کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب سے آپ کا کیوں نہ تعلق ہو، آپ کا کسی بھی سیکٹ سے کیوں نہ تعلق ہو، لیکن آپ زندہ خدا کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ اس سے اس بات کا یہ بھی اظہار کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پسماندہ ایمان کی سطح پر مانتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو اس قدر گناہگار مانتے ہیں کہ آپ خدا سے بات ہی نہیں کر سکتے، آپ دعا ہی نہیں کر سکتے، یا آپ اپنے آپ کو اتنا پاپی گرانتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں ہمیں تعلیم ملتی ہے، بائبل مقدس میں ہمیں واضح ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے زندگی گزاریں، کیونکہ ہم نور ہیں، ہم نور کے فرزند ہیں، اور ہمیں چمکنے کی ضرورت ہے۔ مسیح کی بشری زندگی میں اگر ہم غور کریں تو وہ مردوں کو اس نے زندہ کیا، لازر کو اس نے زندہ کیا۔ ایک بیوہ جو ہے، ایک بیوہ تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور یسوع مسیح کو بیوہ پر ترس آیا اور اس نے اس شخص کو زندہ کیا۔ تو ایسی جگہوں پر جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایسی جگہوں کا رخ کرنا جو ہے وہ در حقیقت یہ چیز کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے خداوند سے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لا کر ایسی زندگی گزاریں جو جلالی ہو، جو ظاہر کرے کہ ہم اس کے جلال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مفلوج زندگی جو ہے وہ کبھی خدا کا جلال ظاہر نہیں کرتی۔ پیری فقیری، جادوگری اور اس طرح کی پریکٹسز ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایونجلزم ہونے کی کتنی ضرورت ہے، بشارت کی کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ خوشخبری جو ہے وہ کانوں تک گئی نہیں ہے، اور لوگ بری اپنی عادات میں مر رہے ہیں۔ لوگ ایسے مزاروں پر، ایسی جگہوں پر جو ہے وہاں پر اپنا مدعا اور کیس لے کر بیٹھے ہیں۔ جو مر گیا ہے اس کا خود کا نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے، کیونکہ بغیر ایمان لائے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ تو اگر مسیح یسوع پر ہم ایمان نہیں لائے تو ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا زندگی ہے، ہماری کیا جو ہے وہ شخصیت ہے، نہ اس زمین پر اور نہ آسمان پر۔ کیونکہ جس نے بیٹے کو قبول نہیں کیا اس نے باپ کو بھی قبول نہیں کیا، اور بیٹے کے وسیلے سے ہم باپ تک ہماری رسائی ہے۔ تو اگر کوئی بیٹے ہی کو نہیں جانتا تو وہ باپ کو بھی نہیں جان سکتا۔ تو یہ پریکٹسز ابلیس کے حملے ہیں، یہ اس کے ہیلے ہیں، اور ایک بڑی بھیڑ، ایک بڑی دنیا جو ہے وہ ان چیزوں کی پریکٹسز کرتی رہتی ہے، اور اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ مفلوج، یا بعض اوقات لوگ جو کہتے ہیں نہیں آپ کا کام جو ہے، چرچز میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو پیچھے سے کوئی عورت جو ہے وہ آئے گی، وہ بولے گی اگر کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا ایک اور بابا ہے میں اسے جانتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر خدا آپ کا کام صحیح نہیں کر سکتا تو دنیا کی کوئی مخلوق آپ کا معاملہ درست نہیں کر سکتی۔ ایون وال چاکنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ عامل فلانا بنگالی، اور وہ، اور اس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ ہر جو ہے نا ہر مرض کا علاج، ہر چیز کا علاج۔ اور بعض اوقات ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کس قدر لوگوں کو بھی جھانسے میں رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو تو جھانسے میں رکھنا ایک الگ بات ہے، خود فریب کی زندگی میں، دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ انسان کو خدا نے جو ہے
وہ علم سابق نہیں دیا ہوا، اس کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، اس کی عقل محدود ہے. ایک دن وہی انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے، اور میں ایک رکشے پہ پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی، وہاں پہ لکھا ہے ہر چیز کا علاج ہے سوائے موت کے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یسوع مسیح نے موت کو بھی کہا کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اور اس نے موت کو بھی موت دی ہے. تو ہمیں زندہ کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور جب خواتین جو ہے وہ گئی وہاں پر یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کا، تو فرشتہ نے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ تو ہمارا مسیحا جو ہے وہ زندہ ہے. تو بہترین حالت ہے کہ ہم اپنے مسیحا کے پاس آئیں جو سب کچھ دے سکتا ہے. اور وہ لوگ بھی جو ایسی پریکٹسز کرتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، ان کو بھی چیک کرنے کے لیے کی ضرورت ہے کیا ان کے معاملات درست ہو رہے ہیں، کیا وہ الہی اور ڈیوائن سکون انہیں مل رہا ہے. اگر انہیں نہیں مل رہا، اور اگر وہ آج بھی بے چین ہیں اور ان کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور وہ بدرو گرفتہ ہی ہیں، تو انہیں مسیحا کے پاس آنے کی ضرورت ہے جو زندہ ہے اور جس کے پاس شفا بھی ہے اور جس کے پاس گناہ کا علاج بھی ہے. کیا بات ہے. یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں سسٹر کہ ابھی جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ مسیحا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، یہ ایک مین کاز ہے میرے خیال سے کہ ہم خدا کے پاس آنے کے بجائے دوسروں کی باتیں سن کر وہی ہیلے بہانے ہیں. اور کس طرح سے ابلیس کی آواز لوگوں کے تھرو آپ کے کانوں تک آتی کہ اس کے پاس چلو تو ہمیں ایسے ہوا تھا، یا ہم نے اس چیز سے آزادی پائی تھی تو تم بھی چلو. تو حالانکہ شاید وہ غیر کون سے ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو وہ جو آوازیں ہیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور رد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ مسیحا کے پاس آئیں گے، جو ایسی آوازیں آپ تک پہنچیں گی ہی نہیں. مگر پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کی سننے کے لیے اور اپنی مشکل فوراً لوگوں سے بیان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے، بلکہ ان کے آگے رونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں خدا کے پاس آ کر اپنا رونے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس آ کر آہوزاری کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں کسی بھی جگہ جا کر نہ چادر چڑھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی دیگے جلانے کی ضرورت ہے. یہ ویسٹ آف منی ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے. اپنا قیمتی وقت خدا کو دیجیے تو خداوند آپ کو ان فضول خرچوں سے بھی بچائے گا، آپ کی انرجی بھی بچائے گا اور سارے کاموں کو سیدھا کرے گا. سسٹر یہ بھی ضرور بتائیں کہ ناہموار جوئے میں ابلیس کیسے آپ کو پھنسا لیتا ہے؟ بائبل مقدس میں ہمیں واضح تعلیم ملتی ہے کہ ایک ہی کو اس نے تیرے لیے جو ہے وہ خلق کیا ہے. آدم کے لیے اس نے ہوا کی تخلیق کی تھی، یہ ایک ہی اس کا لائف پارٹنر تھا، کوئی اور سیکنڈ پلان نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھا. آدم نے کوئی عرضی نہیں ڈالی تھی خدا کی حضوری میں، خدا کا پلان تھا. اور خدا نے یہ کہا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اور پھر ہم اگر یہودی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہودی لوگ جو ہے وہ سامریوں سے کسی طور کا جو ہے وہ ریلیشن نہیں رکھتے تھے. وجہ یہی تھی کہ سامریوں میں مکسڈ میرجز تھی، کیونکہ توریت میں جو ہے وہ سختی سے منع تھا کہ آپ جو ہے ایسی تو غیر قوم میں جو ہے وہ شادی نہ کرنا، نہ بیاہ کرنا، نہ اپنے بیٹے جو ہے ان کو دینا، نہ ان کی بیٹیاں لینا، اور نہ اپنی بیٹیاں ان کو دینا. تو یہ ایک سخت قسم کا خدا کا قانون تھا. اور ابلیس جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے وہ بیس بنا کر یہیں پر جو ہے وہ غلطی کروا کر پوری کی پوری زندگی مسخ کرتا ہے اور جنریشنز تک کا نقصان ہوتا ہے. اگر ہم بائبل میں لکھا ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو آدمی جدا نہ کرے، جن کو خدا نے جوڑا ہے. اگر آپ کے ازدواج میں ہی خدا نہیں ہے تو پھر آپ ایک خاص دکھ میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شادی ہے، جو بیاہ ہے، یہ جو ہے وہ آسمان پر لکھے گئے ہوتے ہیں، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں. اگر جوڑے آسمان پر بنتے ہیں اور ہماری کلچر میں ہماری اتنی ساری وکیبلری، ہمارے اتنے سارے آپ کہہ لو کہ اسٹیٹمنٹس ایسے ہیں جو ببلیکل نہیں ہیں،
تو جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہر غلط سیدھا الٹا جوڑا جس نے بنایا وہ خدا ہی ذمہ دار ہوا اس کا. لیکن خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی اور ہمیں چناؤ کرنے کا فضل بخشا ہے. وہ ہم پر زبردستی نہیں کرتا. ہمارا خدا زبردست ہے بٹ وہ ہم پر زبردستی نہیں کرتا، اور وہ ہمیں دیتا ہے موقع کہ ہم چوز کریں، سلیکٹ کریں. اس نے ہماری حد بندی ٹھہرائی ہے، اس نے ہماری باؤنڈریز سیٹ کی ہیں، لیکن وہ ہم پر فورس نہیں کرتا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی مسیحی بیٹا یا بیٹی کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جو ہموار نہیں ہے، تو وہ خود بھی رستے رہتے ہیں، خود بھی ان کا آپ کہہ لیں کہ اس ایسے جوئے میں ان کی گردن پھنسی رہتی ہے، وہ خود بھی جو ہے وہ زخمی ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی وہ جو ہے وہ باعث سے آپ کہہ لیں کہ فخر نہیں ہوتے. ایک تو کلیسیا اپنے ماں باپ کو دکھ دینا، اپنی ذات کو دکھ دینا، اور پھر کلیسیا کو دکھ دینا. تو یہ ایسی پریکٹسز ہیں جو ابلیس آپ کو عیش و عشرت دکھا کر، فیم دکھا کر، بہت ساری چیزیں دنیا کی جگمگ دکھا کر وہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا کی صورت بدلتی جاتی ہے. تو دنیا کی جب صورت بدلتی جاتی ہے تو انسان کو بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، ہمیں کہاں پر خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں. میں سمجھتی ہوں کہ بپتسمہ لینے کے بعد، مسیح کو زندگی دینے کے بعد، ایک اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ آپ کا شادی ہے، کہ آپ کس شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس تو چوائس بھی نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے 2-3 کے بعد آپ کچھ بدل لیں. آپ ایک آپشن نہیں ہے تو دوسرا آپشن، کیونکہ بائبل میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم نے کہا ایک ہی کو تیرے واسطے مقرر کیا ہے. تو جب ایک ہی ہے تو دیانتداری کے ساتھ، خدا خوفی میں، دعا میں ٹھہرتے ہوئے جو ہے ہمیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ ہمارا ازدواج جو ہے وہ اچھا ہو، اور ابلیس کا داؤ اس حلقے میں بھی ہم پر نہ چلے. کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے. ناظرین، آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں پورے دل کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، تو ابلیس کے پھندوں میں آپ کبھی نہیں پھنس سکتے. اور ایسی آوازیں جو آپ تک پہنچتی ہیں وہ آپ سن کر بھی انسنا کر دیں گے، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. میری دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کی باتوں میں آ کر مسیح کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے خداوند کا انکار کرتے ہیں. خدا ایسے لوگوں کو محفوظ رکھے، آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے. پھر ملیں گے اسی وقت، اسی جگہ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.